جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، اب اس کا انجام ذرا دیکھیے، گستاخی پیغمبر کی ہو برداشت اللہ نہیں کرتا، اور نبی کا گستاخ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ گستاخ نبی مسلمان نہیں ہو سکتا، گستاخ صحابہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ گستاخ صحابہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، لاکھ کلمے پڑھتا رہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، مجھے ذرا اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ثابت کر کے دکھائے۔ یہ صحابہ کی عظمت کے بغیر قرآن کی آیت پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ کھولیے کتابیں، میں دعویٰ کرتا ہوں والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور برحق دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ کیوں بھلا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ اور بتا سکتا ہے مجھے کوئی، آپ اتنے بڑے تاریخ کے پڑھنے والے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، پیغمبر کے زمانے میں جب تک کہ پیغمبر حیات تھے کیا پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا تھا؟ بولو نا یار۔ میں تو کہتا ہوں پورے عرب کی سرزمین پر بھی اسلام نہیں پھیلا تھا۔ سورہ بقرہ کھول کے دیکھیے آپ، بڑی مجلسیں سنتے ہیں آپ، بڑی مظلومیت کی کہانیاں سنتے ہیں آپ، آج حقیقت سن کے جائیے گا۔ لقد تاب اللہ علی المؤمنین والمہاجرین فی انصار الذین اتبعوا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات میں سے دو طبقے ایسے پیدا فرمائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ حضرات انبیاء کرام کا ہے اور دوسرا طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ یہ دو طبقے ایسے ہیں کہ جن کی شان اور عظمت کو سمجھنے کے لیے کسی گھڑی ہوئی تاریخ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان دو طبقات کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا جو طبقہ ہے، اس کی شان یہ ہے اور مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، نبی سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی، نبی کا دامن بڑا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نبی معصوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی حسین بھی ہوتا ہے۔ یہ دو صفات نمایاں طور پر اللہ اپنے ہر پیغمبر کو عطا فرما چکے ہیں۔ اور نبوت کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کسی انسان کو محنت سے نہیں ملا کرتی، کسی ریاضت سے نہیں ملا کرتی، مجاہدے اور مشقت سے نہیں ملا کرتی، بلکہ نبوت اللہ کی طرف سے ایک وہبی چیز ہے، ایک وہبی نعمت ہے کہ جو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا محنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، عبادت ریاضت مجاہدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پہلا طبقہ ہے
کہ جو ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں قابل احترام ہوتا ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام کا ہے کہ صحابہ کرام کا جو طبقہ ہے یہ بھی اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اونچا ہے، بڑا اس کا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ اور میں نے جملہ شروع میں عرض کیا ہے، آپ غور فرمائیں گے کہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے لنگڑی لولی تاریخ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے، صحابہ کی شان اور مقام ہمیں دیکھنا ہے، تو ہم ایک اللہ کے قرآن کی طرف آئیں گے اور نمبر 2 پیغمبر پاک کے فرمان کی طرف آئیں گے۔ اور آپ قرآن کریم الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن دیکھیں، آپ کو ہر جگہ پر پیغمبر کے صحابہ کی صداقت، پیغمبر کے صحابہ کی عدالت اور پیغمبر کے صحابہ کی عظمت نظر آئے گی۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نظر آئیں گی جس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی عظمت بیان فرمائی۔ یہ 2 طبقے اللہ کے ہاں بڑے عظیم۔ صحابیت یہ بھی محنت سے نہیں ملا کرتی، مشقت سے نہیں ملا کرتی، ریاضت اور مجاہدے سے نہیں ملا کرتی۔ جس طرح نبوت وہ بھی چیز ہے، انتخاب خداوندی ہے، اسی طرح صحابیت بھی وہ بھی چیز اور انتخاب خداوندی۔ محنت کے ساتھ کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا، مال کے ذریعے سے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا، ظاہری شان اور شوکت اور شہرت کی وجہ سے کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ نظر خداوندی ہے، یہ انتخاب خداوندی ہے۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑی اسے اللہ نے صحابیت کی لائن میں شامل کر دیا۔ اور اسی وجہ سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، جس کے دل پر نظر خدا کی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر نظر اللہ کے پیغمبر کی ہوتی ہے۔ مقام صحابیت بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کو ایک طرف رکھ کر انصاف کے ساتھ بنظر انصاف اس کو دیکھنا ہے، پھر جا کر یہ چیز سمجھ آتی ہے۔